آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب کے کچھ اہم حصوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ غالباً پاکستان کے ایک سابق وزیر خارجہ کی یادداشتیں ہیں جی جو ہمیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی آپ کہہ لیں پیچیدہ دنیا میں لے جاتی ہیں، خاص طور پر بھارت، چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ بالکل، اور اس میں ذاتی تجربات اور تاریخی واقعات کا ایک خوبصورت امتزاج ملتا ہے۔ جی ہاں، تو آج ہماری اس گفتگو کا مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں ہے، نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ان یادداشتوں کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کے خارجہ تعلقات کیسے ذاتی پس منظر، ملکی سیاست کے اتار چڑھاؤ اور ظاہر ہے عالمی طاقتوں کے مفادات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کہ مصنف کے دور میں یہ سب عوامل کیسے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوئے۔ مطلب ان ذرائع میں بھارت، چین، امریکہ، افغانستان سے تعلقات، دفتر خارجہ کا کردار اور خاص تاریخی لمحات، ان سب کا ذکر ہے۔ ٹھیک، تو آئیے شروع کرتے ہیں مصنف کے اپنے نظریات سے۔ وہ خود کو نہ تو جسے کہتے ہیں جنگجو یا ہوک سمجھتے ہیں، جی، یعنی جارحانہ پالیسی کے حامی، اور نہ ہی امن پسند یعنی ڈو۔ ہم، وہ کہتے ہیں کہ اکثر لبرل انہیں قدامت پسند سمجھتے تھے اور قدامت پسند انہیں لبرل گردانتے تھے۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہاں، ایک واقعہ بھی ہے جب صدر مشرف نے ان سے پوچھا کہ آپ ہوک ہیں یا ڈو، تو انہوں نے جواب دیا، جناب صدر، یہ آپ کو وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا۔ یہ خود شناسی خارجہ پالیسی میں میرا خیال ہے بہت اہم ہے، خاص طور پر جب بھارت جیسے پڑوسی سے معاملہ ہونا، جہاں تعلقات ہمیشہ سے ہی پیچیدہ رہے ہیں۔ صحیح۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شاید معاملات کو مطلب یک طرفہ طور پر دیکھنے کے بجائے مختلف زاویوں کو سمجھ کر ایک متوازن راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جو سفارتکاری میں ایک بہت خوبی ہے۔ بالکل، یقیناً۔ ان کا خاندانی پس منظر بھی شاید اس متوازن سوچ کی عکاسی کرتا ہے نا۔ ان کے والد میاں محمود علی قصوری جی، بہت بڑا نام تھا۔ مشہور وکیل اور سیاستدان تھے۔ ان کا سیاسی سفر بھی بڑا متنوع رہا۔ جی ہاں، کانگریس سے مسلم لیگ، پھر کئی اور جماعتوں سے وابستگی رہی۔ پھر بھٹو دور میں وزیر قانون بنے اور 1973 کے آئین کا مسودہ تیار کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بالکل، لیکن پھر اختلافات پر استعفیٰ بھی دے دیا۔ ہاں، وہ اصولوں پر سختی سے قائم رہنے کے لیے جانے جاتے تھے، یہاں تک کہ MRD یعنی تحریک بحالی جمہوریت اس کے دوران قید بھی کاٹی۔ جی، اور ان کے والد کا یہ قانونی پس منظر، خاص طور پر بنیادی حقوق اور آئین کی بالادستی پر زور، یقیناً مصنف کی اپنی سوچ پر اثر انداز ہوا ہوگا۔ میرا خیال ہے یہ اصول پسندی اور قانون کی سمجھ، یہ خارجہ پالیسی کے معاملات میں ایک خاص گہرائی پیدا کرتی ہے، جہاں بین الاقوامی قانونوں اور معاہدوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ ان کے دادا مولانا عبد القادر قصوری وہ پنجاب کانگریس کمیٹی کے صدر تھے۔ جی، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ جب بھارتی وزیر خارجہ پرنام مکھرجی پاکستان آئے تھے تو انہوں نے خاص طور پر بتایا کہ جی میں نے آپ کے دادا کے کانگریس میں کردار پر تحقیق کی ہے۔ اچھا، دیکھیں، یہ کانگریسی تعلق بھی اہم ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خاندان میں سیاسی نظریات کا کتنا تنوع تھا۔ صحیح۔ یہ ورثہ شاید انہیں بھارتی قیادت، خاص طور پر جو کانگریسی پس منظر رکھنے والے تھے، ان کے ساتھ ایک بہتر تعلق قائم کرنے میں مدد دیتا ہو۔ شاید۔ اور میاں افتخار الدین جیسی شخصیات کا بھی ذکر ہے جن کا کانگریسی پس منظر مشترک تھا۔ جی ہاں، ان کا بھی یقیناً اثر رہا ہوگا۔ ان کا ننہال لوہارو کی ریاست سے تھا۔ ایک پرانا قصہ ہے کہ ان کے پرکھوں میں سے نواب شمس الدین نے دہلی میں برطانوی ریزیڈنٹ فریزر کو قتل کر دیا تھا، جس کی پاداش میں ریاست کی زمینیں ضبط ہو گئیں۔ خاندان نے پھر شادیوں کے ذریعے اثر و رسوخ بڑھایا۔ مصنف اس کا موازنہ یورپ کے شاہی خاندان ہیبسبرگ سے کرتے ہیں۔ تو یہ تمام پہلو، سیاسی سرگرمی، قانونی اصول، شاہی روابط، کانگریس اور مسلم لیگ سے وابستگی، یہ سب مل کر ایک ایسا منفرد پس منظر بناتے ہیں جس نے یقیناً مصنف کو خارجہ پالیسی کی باریکیوں کو سمجھنے اور مختلف ممالک، خاص طور پر بھارت کے رہنماؤں سے بات چیت میں ایک خاص بصیرت فراہم کی ہوگی۔ بالکل۔ چلیں اب پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر آتے ہیں۔ یہ کہانی تو ظاہر ہے تقسیم ہند کی تلخ یادوں سے شروع ہوتی ہے۔ جی، بہت ہی تلخ۔
مصنف اس دور کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہیں، لاکھوں اموات، ہزاروں خواتین کی بے حرمتی، ہجرت کے دوران ٹرینوں پر حملے۔ بہت مشکل وقت تھا۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جناح صاحب پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے حق میں نہیں تھے اور اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ کی ضمانت دینا چاہتے تھے۔ جی، لیکن تقسیم نے فوراً ہی کئی تنازعات کو جنم دیا۔ کشمیر کا مسئلہ تو فوراً شروع ہو گیا، 1947-48 کی جنگ، پھر اثاثوں کی تقسیم، پانی کے بہاؤ کو روکنے جیسے مسائل پیدا ہوئے۔ اور تجارت کا کیا ہوا؟ 1949 میں بھارت کی طرف سے روپے کی قدر میں کمی نہ کرنے پر تجارتی تعلقات بھی منقطع ہو گئے۔ اس نے اصل میں پاکستان کو دوسرے شراکت داروں، خاص طور پر چین کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ اچھا، اب آتے ہیں مصنف کے دور وزارت پر۔ اس وقت تعلقات کو معمول پر لانے کی اہم کوششیں ہوئیں۔ 2001 کے آگرہ سربراہی اجلاس کی ناکامی کا ذکر ہے۔ جی، جس کی وجوہات میں ایک تو تیاری کی کمی بتائی جاتی ہے اور دوسرا دونوں طرف سیاسی حمایت کا فقدان تھا۔ اس ناکامی سے یہ سبق ملا کہ بھئی اعلیٰ سطحی مذاکرات کے لیے ٹھوس تیاری اور اندرونی اتفاق رائے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اور پھر 2004 میں ایک آپ کہہ لیں بڑی پیش رفت ہوئی۔ بھارتی وزیر اعظم واجپئی پاکستان آئے۔ جی، جسے مصنف تاریخ بدلنے والا مسافہ کہتے ہیں۔ بالکل۔ 6 جنوری 2004 کو ایک مشترکہ بیان جاری ہوا جس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ پاکستان نے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کا عزم ظاہر کیا۔ اور بھارت نے جامع مذاکرات، جسے کمپوزٹ ڈائیلاگ کہتے ہیں، اسے بحال کرنے پر اتفاق کیا۔ مصنف سول سوسائٹی کے رابطوں کی بھی بڑے حامی نظر آتے ہیں۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ کیسے دفتر خارجہ کی مخالفت کے باوجود انہوں نے صحافیوں کی تنظیم سفما یعنی SAFMA کی کانفرنس میں شرکت کی۔ وہ 1911 کے بعد کے ماحول میں اس سوچ سے نکلنے پر زور دیتے تھے کہ ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہے، یعنی زیرو سم گیم۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ غیر ریاستی عناصر کشمیر کوز کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جامع مذاکرات یا کمپوزٹ ڈائیلاگ کا مقصد یہی تھا کہ تمام اہم مسائل پر بے وقت بات چیت ہو، تاکہ کسی ایک نکتے پر اگر اختلاف ہو بھی تو پورا عمل رک نہ جائے۔ اس میں کتنے شعبے تھے؟ اس میں 8 اہم شعبے تھے، جن میں سب سے اہم تو امن و سلامتی، اعتماد سازی کے اقدامات یعنی CBMs، جموں کشمیر اور دہشت گردی تھے۔ اسی دوران ایک اور اہم پیش رفت ہوئی، بیک چینل ڈپلومیسی کا آغاز، یعنی پس پردہ غیر رسمی بات چیت۔ جی، یہ بہت ضروری تھا۔ کیوں ضروری تھا؟ دیکھیے، اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ کشمیر جیسے انتہائی حساس مسئلے پر میڈیا کی نظروں سے دور خاموشی سے کوئی ممکنہ حل تلاش کیا جا سکے۔ اچھا، کون لوگ شامل تھے اس میں؟ پاکستان سے طارق عزیز صاحب اور بھارت سے SK لامبا صاحب، یہ اہم نام ہیں۔ تو اس بیک چینل میں کیا بات ہوئی؟ کشمیر پر کوئی حل نکلا؟ اس بیک چینل کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کے ایک ممکنہ حل کے خاکے پر بات چیت ہوئی۔ اس کے کچھ اہم نکات یہ تھے: کشمیریوں کو زیادہ خود مختاری دینا، علاقے سے فوجیں بتدریج کم کرنا یعنی ڈی ملٹرائزیشن، ٹھیک ہے، اور ایک مشترکہ میکنزم بنانا جو نگرانی، ترقیاتی منصوبوں، پانی، تجارت اور سیاحت جیسے معاملات کو دیکھے۔ مقصد کیا تھا اس میکانزم کا؟ مقصد یہ تھا کہ صرف اختلافات پر ہی نہیں بلکہ تعاون کے امکانات پر بھی بات ہو۔ ظاہر ہے یہ آسان نہیں رہا ہوگا، ایسا حل تلاش کرنا جو پاکستان، بھارت اور سب سے اہم کشمیریوں کے لیے قابل قبول ہو۔ بالکل، بہت مشکل کام تھا۔ مصنف نے کشمیری رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کیں۔ کچھ رہنما جیسے سید علی گیلانی صاحب، ان کا موقف سخت تھا، اور دوسرے؟ جبکہ دیگر زیادہ لچک دکھا رہے تھے۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ عوام کی سطح پر اعتماد سازی کے اقدامات یعنی CBMs بھی کیے گئے۔ جی ہاں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز۔ سب سے نمایاں تو مظفر آباد سری نگر بس سروس کا آغاز تھا۔ وہ تو واقعی ایک تاریخی قدم تھا۔ بالکل۔ بعد میں راولا کوٹ پونچھ بس سروس بھی شروع ہوئی۔ تجارت بڑھانے اور ویزا شرائط نرم کرنے پر بھی بات ہوئی۔ کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں، جیسے BJP رہنما LK اڈوانی پاکستان آئے۔ جی، اور انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت پرامن قائم کرنے کی خصوصی ذمہ داری ہے۔ اور کشمیری رہنماؤں کی تنظیم APHC کا وفد بھی پاکستان آیا۔ جی، تاکہ ایک ماحول بنے، قیادت کو شامل کیا جائے۔ مصنف کی بھارتی وزیر خارجہ نٹور سنگھ سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں کشمیر اور سیاچن جیسے مسائل پر بات ہوئی۔
سیاچن اور سر کریک جیسے پرانے سرحدی تنازعات کا کیا بنا؟ وہ بھی زیر بحث رہے۔ سیاچن پر تو بھارت نے 1984 میں قبضہ کیا تھا۔ سر کریک کا مسئلہ ایک نقشے کی تشریح پر ہے۔ اور پانی کا تنازع؟ وہ تو ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔ جی، پانی کا تنازع بھی ہمیشہ اہم رہا ہے۔ اگرچہ 1960 میں سندھ طاس معاہدہ انڈس واٹرز ٹریٹی یعنی IWT ہوا تھا، لیکن بھارت کے نئے ڈیمز جیسے بگلی ہار ان پر اکثر اختلافات پیدا ہوتے رہے۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود بڑے دھچکے بھی لگے ہیں نا؟ جی بالکل۔ 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس ٹرین پر بم دھماکہ اور پھر 2008 کے ممبئی حملے، ان واقعات نے مذاکراتی عمل کو شدید نقصان پہنچایا اور اعتماد کی جو فضا بنی تھی وہ تقریباً ختم کر دی۔ اور بھارت نے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کا تصور بھی اسی دوران پیش کیا۔ جی، جو محدود پیمانے پر فوری فوجی کارروائی کی حکمت عملی ہے۔ ممبئی حملوں نے خاص طور پہ یہ دکھایا کہ کیسے چند عناصر یا واقعات دو حکومتوں کی برسوں کی محنت پر پانی پھیر سکتے ہیں۔ اور تعلقات کئی سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد انسداد دہشت گردی پر ایک مشترکہ میکانزم تو بنا، لیکن وہ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوا۔ چلیں اب ذرا چین کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں، جسے اکثر ہر موسم کی دوستی کہا جاتا ہے۔ جی، آل ویدر فرینڈشپ۔ مصنف ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ تعلقات اتنے گہرے تھے کہ چینی وزیر اعظم وین جیاباؤ نے انہیں ایک خفیہ خلائی مرکز کا دورہ کروانے کی پیشکش کی۔ واقعی؟ جی، یہ دوستی سرد جنگ کے دوران بھی قائم رہی، جب پاکستان نے امریکہ اور چین دونوں سے بوقت تعلقات نبھائے۔ ہاں، یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی تھی، بلکہ پاکستان نے تو 1971 میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر کے خفیہ دورہ چین کا انتظام کر کے تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ صحیح۔ اس دوستی کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں۔ دیکھیے، 1963 کا سرحدی معاہدہ، 1964 میں PIA کی شانگھائی کے لیے پروازیں، جو کسی غیر کمیونسٹ ملک کی پہلی ایئر لائن تھی وہاں۔ بالکل۔ پھر شاہراہ قراقرم کی تعمیر، دفاعی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون، یہ سب اہم سنگ میل ہیں۔ اور حال ہی میں سی پیک یعنی چین پاکستان اقتصادی راہداری کا منصوبہ۔ جی، یہ اس تعلق کی نئی علامت ہے جس میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری شامل ہے۔ تاہم کچھ چیلنجز بھی رہے ہوں گے۔ جی، مصنف ذکر کرتے ہیں کہ چین کو پاکستان کے صحرائی علاقوں سابقہ فاٹا سے سنجانگ میں ہونے والی شدت پسندی پر تشویش رہی ہے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ قریبی ترین تعلقات میں بھی کچھ معاملات پر مسلسل بات چیت اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور آج کل امریکہ اور چین کے درمیان جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے، وہ بھی اس تعلق کے لیے ایک نیا امتحان ہے۔ اور اب آتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات پر۔ یہ تو ہمیشہ سے ایک پیچیدہ اور اتار چڑھاؤ سے بھرپور شراکت داری رہی ہے۔ جی، رولر کوسٹر ریلیشن شپ جسے کہتے ہیں۔ مصنف تاریخی پس منظر دیتے ہیں، لیاقت علی خان کے دورے سے شروع ہونے والا مغرب کی طرف جھکاؤ، جی، پھر 50 کی دہائی میں سیٹو اور سینٹو جیسے دفاعی معاہدے، جن کا مقصد تو کمیونزم کو روکنا تھا، مگر پاکستان کی نظریں بھارت پر تھیں۔ بالکل۔ ایوب خان کے دور میں تعلقات میں گرم جوشی آئی۔ بھٹو دور میں ابتدا اچھی رہی، لیکن پھر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر اختلافات پیدا ہو گئے۔ ضیاء دور میں افغان جہاد کی وجہ سے پاکستان امریکہ کا قریبی اتحادی بن گیا، لیکن اس کی ایک بھاری قیمت انتہا پسندی کے فروغ کی صورت میں ادا کرنی پڑی۔ اور سرد جنگ کے خاتمے کے بعد تعلقات پھر سرد مہری کا شکار ہو گئے، خاص طور پر ایٹمی پروگرام کی وجہ سے۔ پھر آیا 11 سپٹمبر، جس نے سب کچھ بدل دیا۔ پاکستان کو ایک انتہائی مشکل فیصلہ کرنا پڑا۔ جی، بہت مشکل وقت تھا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ صدر مشرف نے وسیع مشاورت کی۔ امریکہ کے مطالبات واضح تھے۔ مصنف اپنے پہلے امریکی دورے کا ذکر کرتے ہیں، جس میں انہوں نے 76 ملاقاتیں کی۔ 76 ملاقاتیں، زبردست۔ تو اس دور میں امریکہ سے بات چیت کے اہم نکات کیا تھے؟ دیکھیں، سرحد پار دراندازی روکنا، پاک بھارت تعلقات معمول پر لانے میں امریکی مدد، جی، ایٹمی عدم پھیلاؤ کا معاملہ جسے AQ خان اسکینڈل نے بہت پیچیدہ بنا دیا تھا۔ وہ ایک بڑا بحران تھا۔ دفاعی تعاون، جس میں F-16 طیاروں کی فروخت اور پاکستان کو MNN یعنی میجر نان نیٹو الائی کا درجہ دینا شامل تھا۔ جی، یہ درجہ قریبی دفاعی شراکت داری کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ گوانتانمو بے کے قیدیوں کا معاملہ، عراق جنگ پر پاکستان کا اختلافی موقف
اور کولیشن سپورٹ فنڈ یعنی CSF کی ادائیگیاں۔ کافی سارے معاملات تھے۔ کچھ دلچسپ واقعات بھی ہیں ان یادداشتوں میں، جیسے ایک بار امریکیوں نے AQ خان کے ایک ہم شکل کی تصویر پاکستانی حکام کو دے دی۔ اچھا۔ مصنف نے چینی ہم منصب کو کیمپ ڈیوڈ میں ہونے والی ایک میٹنگ میں شرکت پر آمادہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کولن پاول نے فون پر MNN درجہ دینے کی خوشخبری سنائی۔ صدر بش نے مشرف کو میرا دوست، ایک اچھا آدمی کہا۔ جی، یہ باتیں میڈیا میں بھی آئی تھیں۔ مصنف امریکی نائب صدر جو بائیڈن، جو بعد میں صدر بنے، ان کی اس وقت کی افغان پالیسی پر تنقید کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ لیکن ان تعلقات میں اعتماد کا فقدان وہ تو ایک مستقل مسئلہ رہا ہے نا؟ بالکل۔ امریکہ اکثر پاکستان پر دوہرا کھیل کھیلنے کا الزام لگاتا رہا، خاص طور پر قبائلی علاقوں میں عسکریت پسندوں کے حوالے سے۔ جی، اور دوسری طرف پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ اس کی قربانیوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ڈرون حملے ایک بڑا متنازع معاملہ تھے، جن کی اجازت کے بارے میں بھی متضاد باتیں سامنے آتی رہیں۔ جی ہاں، اور عسکریت پسندوں کے ساتھ امن معاہدوں پر بھی دونوں ممالک کے درمیان شدید اختلافات تھے۔ آخر میں دفتر خارجہ کے کردار پر بات کرتے ہیں۔ کیا خارجہ پالیسی دفتر خارجہ بناتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ تاریخ میں خاص طور پر شروع کے سالوں میں سفارتکاروں کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ پطرس بخاری جیسے لیجنڈری سفارتکار تھے۔ جی بالکل۔ 1960 کی دہائی میں بھی دفتر خارجہ کا رابطہ کاری کا کردار اہم تھا۔ چین کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں بھی اس کا کلیدی کردار تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ لیکن وقت کے ساتھ، خاص طور پر افغان جہاد کے دوران اور بعد میں دیگر اداروں، خاص طور پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ISI، ان کا اثر و رسوخ خارجہ پالیسی پر بڑھتا گیا، بالخصوص بھارت اور افغانستان سے متعلق پالیسیوں پر۔ 1911 کے بعد بھی یہی صورتحال رہی؟ جی، 1911 کے بعد بھی یہ دیکھنے میں آیا کہ بعض اوقات سیکیورٹی اداروں کا نقطہ نظر دفتر خارجہ کے مشورے پر حاوی ہو جاتا تھا۔ تاہم مصنف ایک مثال دیتے ہیں کہ کیسے دفتر خارجہ نے صدر مشرف کو ایران کے حوالے سے ایک ممکنہ متنازع اقدام سے باز رکھنے میں کامیابی حاصل کی۔ تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مؤثر قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے لیے تمام متعلقہ اداروں کے درمیان بہترین رابطہ کاری کتنی ضروری ہے۔ بالکل۔ مصنف ذکر کرتے ہیں کہ ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ یا کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی CCNS جیسے فورمز تو موجود ہیں، لیکن ان میں اکثر پیشہ ورانہ عملے کی کمی اور فیصلوں پر عمل درآمد میں تسلسل کا فقدان رہا ہے۔ جی، ایک کامیاب خارجہ پالیسی کے لیے ضروری ہے کہ دفتر خارجہ، سیکیورٹی ادارے اور سیاسی قیادت یہ سب مل کر کام کریں۔ ان یادداشتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اس نظام میں اکثر ہم آہنگی کی کمی رہی ہے، جس کے نتائج پالیسیوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں، یہ یادداشتیں ہمیں دکھاتی ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ذاتی عوامل، اندرونی سیاسی کشمکش، خاص طور پر سول ملٹری تعلقات اور بدلتے ہوئے عالمی حالات کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ جی، اور بھارت، امریکہ اور چین جیسے اہم ممالک کے ساتھ تعلقات اسی تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً۔ اور کچھ موضوعات ہیں جو بار بار سامنے آتے ہیں۔ جی، جیسے اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کی کوشش، بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم رکھنے کا چیلنج، کشمیر کا حل طلب مسئلہ، بالکل، تقسیم ہند اور 9/11 جیسے تاریخی واقعات کے دیر پا اثرات، اور پالیسی پر ملک کے اندر جاری بحثیں کہ بھئی جارحانہ انداز اپنایا جائے یا مفاہمت کا، دنیا سے کٹ کر رہا جائے یا مل کر چلا جائے۔ اور آخر میں ایک سوچ جو ذہن میں رہ جاتی ہے وہ یہ کہ ان یادداشتوں میں امن کے لیے خاص طور پر بھارت کے ساتھ بڑی محنت سے کی گئی کوششوں کا ذکر ہے، بیک چینلز کا ذکر ہے۔ جی، اور ایسے معاہدوں کے مسودوں کا بھی جو بظاہر تکمیل کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ تو پھر وہ کون سے پوشیدہ داخل یا بین الاقوامی عوامل ہو سکتے ہیں جو بار بار ان کوششوں کو کامیابی کے قریب پہنچ کر بھی ناکام بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب دونوں طرف کے رہنما بظاہر تیار نظر آتے ہوں؟ یہ ایک سوال ہے جو میرا خیال ہے ان یادداشتوں کو پڑھنے کے بعد غور و فکر پر مجبور کرتا ہے۔ آج ہم ایک